اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَإِذْ اور یاد کریں جب ہم نے لیا میثاقکم تمہارا وعدہ یا تم سے وعدہ، یاد کرو جب ہم نے لیا تم سے وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ رفعنا کیا معنی؟ ہم نے بلند کیا، پورا سیگا نہیں آتا آپ کو؟ پورا فعل کا معنی پورا کریں، ہم نے فوقکم الطور اور یاد کرو جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر طور کو۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ خذوا ما آتیناکم لو تم ما آتیناکم جو ہم نے دیا تمہیں، بقوت قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو جو ہم نے تمہیں دیا، واسمعوا اور سنو، اطاعت کرو۔ سنو اور سننے کا یہاں لفظی معنی مراد سننے ہوئی لے سکتے ہیں، اور سننے کا معنی یہ بھی لے سکتے ہیں اطاعت کرو اور سنو۔ خضوع کیا سیگا ہے؟ خضوع اصل میں کیا تھا؟ بول سو نا، او خضوع سیگا بولیں، جلدی کریں۔ امر حاضر معروف ثلاثی مزید فی خضوع اصل میں او خضوع تھا، بار وزن فلو سیگا جمع مذکر مخاطب فعل امر حاضر معروف ثلاثی مجرد صحیح محمود الفا اسباب ناصرہ ینصر۔ اب یہ بتائیں کہ او خضوع سے خضوع کس قانون کے مطابق بنا ہے؟ جب دو حمزے ایک کلمے میں آ جائیں، پہلا متحرک اور دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب ہوتا ہے، لیکن کل خذ اور مر میں دوسرے حمزہ کو خلاف قیاس کثرت استعمال کی وجہ سے حذف کر دیتے ہیں تو حمزہ وصلی کی ضرورت نہیں رہتی، پھر اسے بھی گرا دیتے ہیں تو او خضوع سے کیا بن گیا؟ خضوع ہو گیا۔ آتینا اصل میں آتینا بر وزن افعلنا صیغہ جمع متکلم فعل ماضی معروف ثلاثی مزید فی محمود الفا اور ناقص یائی اسباب افعال آتا یؤتی ایتان۔ تو آتیناکم آتینا سے آتینا کیسے بنا؟ دو حمزے آگے، پہلا متحرک اور دوسرا ساکن ہے، دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب ہے، بدلا تو کیا بنا؟ آتینا۔ لو جو ہم نے تمہیں دیا، بقوت طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، واسمعوا اور سنو، قالوا سمعنا وعصینا تو انہوں نے کہا جب ہم یہودیوں سے سنو تو انہوں نے کیا کہا؟ سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی۔ عصا یا سی اسیانن کیا معنی ہوتا ہے؟ نافرمانی کرنا۔ سینا سیگا بولیں، سینا بر وزن فعلنا سیگا جمع متکلم معروف ثلاثی مجرد ناقص یائی اسباب ضربہ یادری وسا یا سی ہونا ہے میرے خیال میں، اس کو پھر منجر میں دیکھ لیجیے گا، یا سا نہ ہو، مجھے شک سا پڑ رہا ہے اس میں۔ تو قال انہوں نے کہا سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی، واشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم۔ اشربا یشربو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اشربا یشربو پلانا، واشربو اور پلا دیا گیا ان کو پلا دیا گیا، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، کیا پلا دیا گیا؟ العجل بچڑا، یعنی بچڑے کی محبت، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے انہیں پلا دی گئی ان کے دل میں بچڑے کی محبت، یا بچڑا ان کے دل میں ڈال دیا گیا، ان کے دل میں پلا دیا گیا ان کے کفر کی وجہ سے۔ اور کوئی چیز زیادہ یاد کرنی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے گھول کے پلا دیں، تو اس کو کیا ان کے دل میں بچڑے کی محبت ڈال دی گئی تو اللہ نے کیا فرمایا؟ انہیں اس کی محبت پلا دی گئی۔ اشربو کیا لکھا بلا؟ سیراب ہو چکے تھے ان کے دل بچڑے کے عشق سے، تو اشربو پلا دیا گیا انہیں ان کے دلوں میں بچڑا، بکفرہم کس وجہ سے؟ ان کے کفر کی وجہ سے، یعنی کفر کرنے کی وجہ سے انہوں نے اس کی عبارت شروع کر دی۔ تو قل اشربو کیا سیگا ہے؟ بولو او فعلو سیگا جمع مذکر غائب فعل ماضی مجہول ثلاثی مزید فی اسباب افعال
ان کے دلوں میں پلا دیا گیا بچڑا یا بچڑے کی محبت ان کے کفر کی وجہ سے۔ قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، قل آپ فرما دیں بئس بہت برا ہے، ما یأمرکم بہ ایمانکم، ما وہ کام حکم دیتا ہے تمہیں بہ جس کام کا تمہارا ایمان۔ آپ فرما دیں بئسا کن افعال میں سے ہے؟ افعال ضم میں سے، پیچھے بھی آیا تھا۔ بئسا بہت برا ہے کیا؟ ما یأمرکم وہ کام کہ حکم دیتا ہے تمہیں بھی، ہی ضمیر کا مرجع، ہی ضمیر لوٹ رہی ہے ما کی طرف، بہت برا ہے وہ کام حکم دیتا ہے تمہیں جس کام کا تمہارا ایمان، اگر تم مومن ہو۔ یأمرکم کا یأمرو کا فاعل کیا ہے؟ ایمانکم، حکم دیتا ہے تمہارا ایمان تمہیں، تم کو بھی جس کام کا، وہ کام کیا بہت ہی برا ہے اگر تم مومن ہو۔ یہ آیت کو پڑھ کے سنائے، ترجمہ آپ کو کروا رہا ہوں لیکن یہاں ترجمہ کروانا نہیں چاہیے دورے میں، ترجمہ آپ خود پڑھ کے آئیں، اس کا ترجمہ خود پڑھ کے آئیں، لفظی ترجمہ کریں اور بغیر ترجمے کے قرآن پاک سے، ترجمے سے پڑھ لیں ایک دفعہ لیکن پھر بغیر ترجمے کے قرآن پاک سے آپ اس کا ترجمہ کریں۔ آپ کو خود ترجمہ کرنا ہے قرآن پاک کا ایک ایک لفظ کا، اور جہاں میں ترجمہ آپ مثلا یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ ضیاء القرآن کی شریف کا جو ترجمہ ہے وہی یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ ویسے اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ یہود کو دوبارہ وعدہ یاد دلا رہا ہے جو اس نے تورات پر عمل کرنے کا ان سے وعدہ لیا تھا، جو تورات پر عمل کرنے کا ان سے وعدہ لیا تھا اللہ تعالیٰ انہیں یاد دلا رہا ہے، اور ان کے انکار کی صورت میں ان پر پہاڑ لا کھڑا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی تورات لو، تو انہوں نے کہا بھی اس پہ عمل کرنا ظاہر مشکل ہوگا، اب اللہ کا حکم آیا تو عمل کرنا مشکل ہوگا، تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن تشریف لے گئے طور پر، اور اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی تو قوم نے لینے سے انکار کر دیا، اللہ نے ان کے اوپر پہاڑ کھڑا کر دیا، جیسے چھت ہے نا تو اس کے اوپر اس طرح سے پہاڑ کھڑا کر دیا، مانو اگر نہیں مانو گے تو تمہارے اوپر پہاڑ گرا دیں گے، تو جس کی وجہ سے انہوں نے تورات پر ایمان لانے کا زبانی تو اقرار کر لیا، وہ نہیں ہم کتاب لیتے ہیں اس پر عمل بھی کریں گے، لیکن دل سے انہوں نے اس کا انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس طرز عمل کو بیان فرمایا، ان کے اس انداز کو بیان فرمایا، اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ تمہارے انکار کی وجہ کسی دلیل پر مبنی نہیں ہے، تم جو تورات لینے سے اور اس پر عمل کرنے سے انکار کر رہے ہو، تو اس انکار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تمہارے پاس وہ وجہ اور دلیل کوئی نہیں ہے، بلکہ تمہارے دلوں میں بچھڑے کی محبت اس طرح سرایت کر گئی ہے جس طرح کپڑے کے تمام اجزاء میں رنگ سرایت کر جاتا ہے۔ کپڑے کو جب رنگ کرتے ہیں اس کے ایک ایک دھاگے میں رنگ چلا جاتا ہے، اس طرح تمہارے اندر بچھڑے کی محبت چلی گئی ہے۔ اصل میں پیچھے اس کا ذکر آیا ہے قرآن مجید میں، جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے طور پر، تو آپ اپنے بھائی جناب ہارون علیہ السلام کو، جو آپ کے بڑے بھائی تھے، ان کو چھوڑ کے گئے بنی اسرائیل میں، تو جب واپس آئے تو اسرائیلیوں نے کیا کیا، انہوں نے ان کے بعد جو زیورات تھے انہوں نے جمع کیے، اور سونے کو جمع کیا، اور اس کا انہوں نے ایک بچڑا بنایا، بچڑے کی ایک شکل بنائی، اور ان میں سے ایک شخص نے حضرت جبرائیل کو دیکھا، وہ گھوڑی پہ سوار تھے اور اس کے اوپر جا رہے تھے، تو اس نے وہ جو آپ کے گھوڑے کے قدموں میں جو مٹی تھی نا، وہ مٹی اٹھائی، اور وہ جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے بچڑا بنایا تھا نا، اس کے منہ میں وہ مٹی ڈال دی، تو وہ بولنا شروع ہو گیا، تو انہوں نے کہا دیکھیں جی یہ بچڑا تو دیکھیں نا بھائی کسی جانور سے پیدا تو نہیں ہوا، ہمارے ہاتھ کا بنایا ہے، تو اس نے بولنا شروع کر دیا، تو یہی ہمارا خدا ہے، اس کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب طور سے واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ تو شرک کر رہے ہیں اور اس بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنے بھائی جناب ہارون علیہ السلام پہ غصہ کیا کہ آپ کو میں چھوڑ کے گیا تھا اور آپ نے کیا کیا۔ اب قرآن مجید میں الفاظ ہیں کہ آپ نے ان کی داڑھی سے پکڑا اور گھسیٹنا شروع کر دیا اپنے بھائی کو کہ تم نے یہ کیا کیا، میں سربراہ بنا کے گیا تھا۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے کہ یہ جو تورات کو نہیں لے رہے اور عمل نہیں کر رہے، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ان میں اتنی آ گئی ہے، تو اس وجہ سے وہ ایسا نہیں کر رہے۔ اور پانی جسم کی اتھاہ گہرائیوں میں جس طرح داخل ہو جاتا ہے، اسی طرح بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں داخل ہوگی، اس لیے کیا فرمایا، اشربو، انہیں پلا دی گئی بچڑے کی محبت، سرایت کر گئی۔ شیخ زادہ نے ان کو بچڑے کی محبت اس طرح بیان کیا۔ شیخ زادہ یہ جو صحیح جو ہے نا تفسیر بیضاوی ہے، اس کی شرح کی ہے علامہ جلال الدین
شیخ زادہ ان کا لقب سے مشہور ہیں، جلال الدین غالباً نام ہے ان کا. انہوں نے شرح کیا پوری تفسیر کی، تفسیر بیضاوی کی، مزید اس پہ حاشیہ لکھا انہوں نے. تو ان کا نام لے رہے ہیں. انہوں نے بچڑے کی محبت اس طرح بیان کی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام طور سے واپس تشریف لائے اور اپنی قوم کو بچڑے کی عبادت کرتے دیکھا تو ان کے اس معبود کو آگ میں جلا دیا. وہ جو بچڑا تھا اسے آپ نے آگ میں جلا دیا اور پھر اسے ٹھنڈا کر کے اس کی راکھ دریا میں پھینک دی تاکہ ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہو. لیکن بجائے نفرت کے یہودیوں نے اس پانی کو متبرک برکت والا سمجھتے ہوئے چوری چوری پینا شروع کر دیا اسے. بھئی اس کے اندر وہ بچڑے کی برکت چلی گئی اس دریا میں. مگر اللہ تعالیٰ نے ان کا پردہ فاش کر دیا، ان کے چہرے زرد ہو گئے. وہ جو بچڑے والا پانی پینا شروع کیا تو ان کے چہرے زرد ہونا شروع ہو گئے. اس طرح وہ ذلیل و رسوا ہوئے چونکہ وہ مجسمہ یا حلولیہ تھے. مجسمہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا دیکھیں جس خدا کی موسیٰ علیہ السلام بات کرتے ہیں وہ تو نظر نہیں آتا، اور یہ جو ہم نے بنایا ہے یہ سامنے نظر آتا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم کے قائل تھے کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہوتا ہے. اور بچڑے سے زیادہ حیران کن جسم انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا. وہ دیکھیں نا کہ اپنے ہاتھ سے بنایا اور اس کے منہ میں مٹی ڈالی تو بولنا شروع ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کی جو چیز ہم نے کبھی دیکھی نہیں. تو اس لیے اس کو معبود اور محبوب بنا لیا اور یہی چیز ان کی گمراہی کا سبب بنی. یہ روایت اسرائیلیات سے ہے جس پر عقیدہ کی بنیاد نہیں رکھی جاتی. کہتے ہیں جو شیخ زادہ نے یہ جو روایت پیش کی ہے تو یہ بنی اسرائیل سے نقل ہوتی آئی ہے، کوئی حدیث میں نہیں آیا. یہ مفسرین جو ہے نا تفسیر میں بعض روایات بیان کرتے ہیں اور وہاں پہ کہتے ہیں یہ اسرائیلیات میں سے ہے. ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل سے، یہودیوں یا عیسائیوں سے یا ان سے یہ واقعہ چلا آ رہا ہے تو ہم نے یہاں پہ نقل کر دیا. یہ کسی حدیث میں نہیں ہے، اس لیے اس پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہی تھا. ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو. انہیں جو بات پہنچی انہوں نے آگے نقل کر دی، آگے بیان کر دی. تو ضروری نہیں ہے کہ یہ بات صحیح ہو اور ایسا ہی ہو، اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے. بھئی انہوں نے بچڑے کا وہ پانی پینا شروع کر دیا، یہ یقینی بات نہیں ہے.